حمزہ تیری توصیف ثنا کرتا ہے، حمزہ تیری توصیف ثنا کرتا ہے، میری ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ حمزہ تیری توصیف ثنا کرتا ہے، میری ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے، اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی ڈالی کو ہرا کرتا ہے۔ اور بڑا ناداں ہے وہ شخص جو تجھے دور سمجھتا ہے، بڑا ناداں ہے وہ شخص جو تجھے دور سمجھتا ہے، تو رگ جاں سے بھی نزدیک ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ نظام اللہ کا بنایا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کو بنایا، انبیاء کو بنا کر پھر اس کے بعد باقی امت کو بنایا، اور یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا، اور آخر میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہمیں ان کا امتی بنایا، اور اللہ نے ہمیں بنا کر اپنی بے شمار نعمتیں دے دی۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو دانے کو پھاڑ دیتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ دیتا ہے۔ کہ دانا ایک گندم کا دانا ہوتا ہے، اسے انسان زمین میں ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، تو اللہ کے حکم اور قدرت سے وہ دانا پھٹتا ہے، اور اس سے گندم کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس ایک دانے سے پھر کئی دانے نکل آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ایک گٹھلی زمین میں لگاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ گٹھلی پھٹتی ہے، اور اس سے ایک خوبصورت درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ کہ اللہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کہ مرغی جب انڈا دیتی ہے تو وہ انڈا بے جان سی چیز ہے، مردہ ہے، اور پھر اس سے ایک زندہ چوزے کو اللہ باہر نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر زندہ سے مردہ کو اور پیچھے کہا کہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھے کہ نطفہ بے جان سی چیز ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اس نطفے سے اللہ تعالی ایک پورے انسان کو باہر نکالتا ہے، اور پھر زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ کہ مرغی زندہ چیز ہے، اس سے انڈے کو نکالتا ہے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، تو ان سے بھی زندہ چیز کو اللہ باہر نکالتا ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عالم ہوتا ہے، اور اس سے اللہ تعالی ایک جہل کو پیدا کرتا ہے، اور کافر ایک مردہ ہے تو زندہ، لیکن اس کی مثل ایک مردہ جیسی ہے کہ اس کے اندر دین اور ایمان نہیں ہے۔ کہ زندہ کی مثال کہ جس کے اندر دین اور ایمان ہو، یہ زندہ ہے۔ کافر بظاہراً تو زندہ ہے، لیکن ہے یہ بھی مردے کی طرح، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک نیک عالم کو پیدا کر دیتا ہے۔
بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ تو نیک ہوتی ہے، اولاد گناہگار پیدا ہوتی ہے، اور اولاد بدکار ہوتی ہے، اور اس سے پھر جو آگے نسل پیدا ہوتی ہے وہ نیک پیدا ہوتی ہے، وہ عالم ہوتے ہیں۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جب سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، تم کہاں الٹے پاؤں بھاگے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، کہ وہ صبح کو نکالتا ہے اور رات کو لاتا ہے۔ یہ نظام اللہ کا چلایا ہوا ہے کہ اللہ صبح کو بھی نکالتا ہے اور پھر رات کو بھی لاتا ہے۔ اگر دن اور رات کا نظام نہ ہوتا کہ ہمیشہ ہمیشہ دن رہتا، کبھی رات بھی نہ آتی، تو تب بھی نظام کا چلنا مشکل تھا، اور اگر ہمیشہ رات رہتی دن نہ نکلتا تب بھی نظام کا چلنا مشکل تھا۔ تو اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا کہ میں نے دن کو بھی تیرے لیے بنایا ہے، رات کو بھی تیرے لیے بنایا ہے کہ تو دن میں اپنی ضروریات پوری کر، اپنے کام کر، اور رات کو صرف آرام کر۔ کہ آدمی دن میں جتنے کام کرتا ہے، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، تو رات کو جب سوتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی مشاہدہ کر لیں کہ دن میں آپ سارا دن سوئے رہیں تو آپ کی وہ تھکاوٹ کم نہیں ہوگی، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا جو رات کو سونے میں آتا ہے۔ لیکن آج کل دنیا کا نظام الٹا چل رہا ہے کہ لوگ دن کو سوتے رہتے ہیں اور رات کو کام کرتے ہیں، حالانکہ رات کو کام کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جیسے صبح سورج طلوع ہو تم اپنا کام شروع، اٹھو صبح کی نماز پڑھو، اپنا کام شروع کرو، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو سارے کام چھوڑ دو، جاؤ جا کر نماز پڑھو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، لیکن آج کل الٹا کر رہے ہیں لوگ، ساری رات کو 11-12 بجے تک کام کریں گے، صبح کی نماز گئی، پھر آدھا دن سوئے رہیں گے، پھر اٹھیں گے اور کام پہ۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، کہ میں نے سورج اور چاند کا نظام بنایا، کہ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوا ہو اور اپنے وقت سے پہلے غروب ہو گیا ہو، اور رات کبھی وقت سے پہلے آئی ہو؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اے انسان، یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، اور تم مجھے چھوڑ کر اوروں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ آج تم مجھے بھول چکا ہے، میں نے جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا تو وہ مقصد بھول گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ 10ویں کا چاند ہو یا 12ویں کا چاند، کبھی وہ آگے پیچھے ہوا ہو کہ 10ویں کا چاند نکلنا ہو، وہاں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ یا کبھی دن پہلے چلا گیا ہو، رات بعد میں آئی ہو؟ ہر نظام کو اللہ نے اس کے مقام پہ رکھا ہوا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اللہ نے ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یہ آج کل کا انسان ہے کہ دیکھتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ایک ایک نشانی پہ غور کرو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کس طرح بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سامنے ایسے لکیر کھینچا،
ایک دائیں طرف کھینچا، ایک بائیں طرف کھینچا، اور آپ نے فرمایا صحابہ یہ جو سامنے میں نے لکیر کھینچی ہے یہ میرا راستہ ہے، شرعیت کا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں کے جو لکیریں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان راستوں پر چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ جو اس راستے پر چلے گا اس سے اللہ بھی راضی، میں بھی راضی، اور جو ان راستوں پر چلے گا اس سے میں بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ جو اس راستے پر چلے گا اسے جنت ملے گی، جو ان راستوں پر چلے گا انہیں جہنم ملے گی۔ جو اس راستے پر چلے گا اس کی دنیا بھی اچھی، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور جو ان راستوں پر چلے گا اس کی دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، اور آخرت بھی برباد۔ ہمیشہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم، کہ ہم نے ایک انسان سے من نفس واحدہ ومستقر ومستودع، کہ ہم نے ایک نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان سے پھر آگے پوری انسانی نسل کو چلایا۔ من نفس واحدہ، آگے مستقر ومستودع۔ علماء نے ان کے ایک ذخیرۃ الجنان یہ ایک تفسیر ہے، اس میں اس کے بہت خوبصورت اس کے ترجمے لکھے ہوئے کہ مستقر اس کا معنی ہے کہ آدمی کا رحم جو ہوتا ہے، آدمی کا پیدا ہونا یہ باپ کی پیٹھ میں ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ اور پھر جب باپ اور ماں کا ملن ہوتا ہے تو اس سے پھر جو باپ کی پیٹھ میں نطفہ ہوتا ہے وہ باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کی چھاتی سے نکال کر ماں کے رحم میں آ جاتا ہے۔ مستودع یہ ماں کا رحم ہے، اور مستودع کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے کہ مستودع سے مراد دنیا کا رحم ہے، کہ جیسے ماں کے پیٹ میں انسان کچھ عرصے کے لیے رہتا ہے، اسی طرح پھر ماں کے پیٹ سے وہ باہر آ جاتا ہے، اسی طرح انسان دنیا میں بھی کچھ عرصے کے لیے آیا، کچھ عرصے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد چلا جائے گا۔ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں تکبیر دے کر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اذان اور تکبیر ہو گئی، اب آگے جماعت کی تیاری کر، نماز جنازہ کی، یہ جماعت کی تیاری کر۔ اور جماعت کی تیاری، اب انسان جب تک زندہ رہتا ہے جماعت کی تیاری کرتا ہے، اور جماعت کی تیاری کیا ہے؟ اچھے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، کہ اذان اور تکبیر ہوگی اب جماعت کی تیاری۔ اس لیے نماز جنازہ پہ اذان اور تکبیر نہیں ہوتی کہ وہ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں دے دی جاتی ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، کہ ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھتی ہے، سمجھدار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کی دنیا اللہ کو بھلا کر دنیا کے پیچھے لگ گئی ہے۔ آج کل کا مسلمان بہت بہادر ہو چکا ہے، کہ بہت بہادر ہو گیا۔ اگر یقین نہیں ہے تو نماز کے وقت آ کر خالی مسجد میں دیکھ لو، اتنا بہادر ہو گیا کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، بس 24 گھنٹے دنیا میں لگا ہوا ہے۔ بھائی یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، یہ یہیں کی یہیں پڑی رہ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تجارت نہ کرو، تجارت کرو، صحابہ نے بھی تجارت کی، لیکن اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے تجارت کرو۔
حاجی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین بہت آسان ہے کہ آپ دنیا کے کام بھی کرتے رہو، تجارت کرو۔ اب آپ کام کر رہے ہو تو کام کرتے وقت آپ کی زبان پہ اللہ کا نام ہونا کہ استغفار کرتے رہو، درود پڑھتے رہو آپ سلم پر، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، اپنا کام بھی کرتے رہو، یہ مفت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے اپنی ایک اور نشانی بتائی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ انسان کی زندگی میں سب سے ضروری چیز ہوا ہے کہ اگر وہ بند ہو جائے تو انسان 10 منٹ تک زندہ نہ رہ سکے، اور اس سے بھی ضروری چیز انسان کی زندگی میں پانی ہے کہ پانی انسان کی زندگی کی ایک منٹ کا حصہ ہے۔ اگر ایک دن کے لیے پانی ختم ہو جائے اور آپ کو پانی پیسوں سے خریدنا پڑے تو کتنی مشکل ہوگی۔ ایک منٹ کے لیے یہ پانی اللہ نے مفت دے دیا، اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔ پھر آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، کہ اس سے پھر اس پانی سے انسان درخت اگاتا ہے، باغات اگاتا ہے، اس پانی سے طرح طرح کی چیزیں انسان نکالتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہر طرح کا انسان اس سے پودا نکالتا ہے۔ اب یہ پانی سے تو نکلے، انسان کبھی انار اس سے نکال رہا ہے، اس سے کھجور کے درخت نکلے ہوئے ہیں، اس سے آم کے درخت نکلے ہوئے ہیں، انگوروں کے درخت، یہ سب کس سے نکلتے؟ پانی سے نکلتے ہیں۔ مفت کا اللہ نے یہ پانی دے دیا، ورنہ کسانوں سے جا کر پوچھو کہ آج کل پانی کتنا مہنگا ہو چکا ہے، لیکن اللہ یہ آسمان سے مفت نازل کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، کہ اللہ کہ تم اس پانی سے کھجور کا درخت نکالتے ہو اور ایک کھجور کا دانہ نکالتے ہو، اور جب اسے پانی لگتا ہے اس سے ایک درخت نکلتا ہے، اور پھر اس درخت سے اللہ سینکڑوں کھجوریں اور نکال دیتا ہے، اور وہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے درخت لگے ہوئے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کھجور اور انگور کی مثال اس لیے دی کہ باقی جو پھل ہوتے ہیں وہ ان کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت تک رہتے ہیں، ان کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کھجور اور انگور یہ سالہ سال رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ عرب کے اندر کھجور جب کھجور یہ کیونکہ ہمیشہ رہتی ہے، اور انگور کہ ان کو وہ عربی سکھا کر ان کی کشمش بنا لیا کرتے تھے اور پھر اسے استعمال کرتے رہتے۔ اور والزیتون اور زیتون یہ ایک مفید چیز ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ زیتون ہر بیماری کا علاج ہے۔ پیٹ میں جتنی بیماری ہو آپ زیتون استعمال کرنا شروع کر دیں، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ عرب کے اندر زیتون بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ لوگ گھی کی جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ طاقتور ہوتا ہے۔ والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، اور ہم نے انار کے درخت لگا دیے، مشتبہا وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے کے مشابہ ہی نہیں۔
کہ کوئی انار لال رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا ذائقہ کھٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، مختلف ہیں۔ یہ اللہ اپنی قدرت بیان دکھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں نشانی کے طور پہ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں، اور تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے کیسے جاتے ہو؟ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جب آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ تو فرعون خود کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں کون سی مشکل ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ اس نے 2 شخص بلائے، اب جس کی پھانسی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جس کی پھانسی نہیں تھی اسے پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا، اور کہا کہ اس میں کیا مشکل ہے، دیکھو جو مرنے والا تھا اسے میں نے چھوڑ کر زندگی دے دی، جس کے پاس زندگی تھی اسے میں نے موت دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو تو بھی کر کے دکھا۔ تو وہ فرعون ہکا بکا رہ گیا، اور جو اس کے جتنے وزیر مشیر بیٹھے تھے وہ سب اس پر ہنسنے لگ گئے۔ تو کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ہو کہ دنیا کا نظام کسی کے ہاتھ میں بدلنا اگر اللہ نے رکھا ہوتا تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہو، انسان ہی انسان کو مار دیتا، یہ دنیا کا نظام ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ایک اللہ ہے، وہ قدرت والا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ تم دنیا میں کیا کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، وہ قادر ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مشرکین پھر جنات کو اللہ کے برابر کر دیتے تھے کہ وہ ان کو خالق تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ مشکلات میں کہ ان کا جب کوئی مر جاتا تو وہ اس کا سہارا لے لیتے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ مر کر اب یہ جن بن گیا ہے، اوپر چلا گیا ہے، تو وہ ان کی پوجا کیا، ان کا بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے وَبَنِينَ کہ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ اللہ کو یہ بہتان لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کی بھی بیٹیاں ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اسے ہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بغیر علم، کہ یہ جہل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، کہ یہ جس چیز کا اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، اس نے آسمان اور زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، والصاحبہ، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔
قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہم کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں، حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں، کم سے کم اتنے تو اعمال کر کے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔